اشک کو سینے زخمی سے چھپا لیتے ہیں، دل میں کہتے ہیں کہ یا ہے در کر آؤ، بچی مر جائے گی مشکل کو تیروں سے بچاؤ، کبھی فرماتے ہیں یہ خیر نہ ڈاؤ، سر میرا کاٹ لو پر مشق کو ناوک نہ لگاؤ، قتل کے بعد بھی عباس کو ایذا دینا، پر سکینہ کی امانت اسے پہنچا دینا، یہ اسی طرح ہوئے کہ میں شبیر رواں یک بیک چشم مبارک میں گڑا ایک پیغام، تیر کھا کر بھی سنبھلا یہ دنیا، نہ کہاں مشق جسی سر پہ لگا گر گرا، خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار گرے، بہہ گیا آب تو ریتی بے علمدار گرے، مجھ سے بے ساختہ نکلی یہ غمانگیز صدا، السلام ہے جگر و جان فضول گزرا، السلام ہے پسرے بادشاہ کشا، السلام ہے ثمر رسول دوسرا، چھوڑ کے سید والا کے قدم جاتے ہیں، اب سکینہ سے خبردار کہ ہم جاتے ہیں، یہ صدا سنتے ہی مولا نے جگر کو تھاما، زلف پیری نے شہ جن و بشر کو تھاما، رش جو آیا لے اکبر نے قدر کو تھاما، درد نے اٹھ کے مسافر کی کمر کو تھاما، لوگ فرمایا کہ تم بھی ہمیں چھوڑ چلے، ہائے پردیس میں بیکار کی کمر توڑ چلے، اے میرے قوت بازو میرے بابا کے نشان، اب زندہ ہو کہ جنت میں گئے بھائی جان، سن کے یہ ہو جو آیا تو کہا میں قربان، اب ناچیز کی تسلیم امام دو جان، اب ناچیز کی تسلیم امام دو جان، نہر پر آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں
چبیر وہ ڈیوڑی پٹڑی روٹی ہے آپ کی یاد میں بیٹا ہے جہاں کھوتی ہے دم بدم پیاس کی ایزا جو سوا ہوتی ہے نہر کو ڈھکتی ہے اور آٹھوں سے منہ دھوتی ہے بولے عباس کے آدم پہ ترس کھائیے گا اب میری لاش کو پھر میں لے جائیے گا اب میری لاش کو لے جائیے گا مشک بھر کر نعرے سلوات تو نے انسان کو غفلت سے جگایا ہے حسین تو نے انسان کو غفلت سے جگایا ہے حسین تو نے عباس پہ سر اپنا کٹایا ہے حسین اور تو نے خود مر کے ہمیں جینا سکھایا ہے حسین اور تو نے اسلام کی کشتی کو بچایا ہے حسین کہ تو نے اسلام کی کشتی کو بچایا ہے حسین تو نہ سر دیتا تو اسلام پناہ ہو جاتا اور پوتا سفیان کا خود رہنما ہو جاتا تو نہ سر دیتا تو اسلام پناہ ہو جاتا پوتا سفیان کا خود رہنما ہو جاتا اور تو نے آدم کی خلافت کو بچایا ہے حسین تو نے احمد کی رسالت کو بچایا ہے حسین تو نے موسیٰ کی جلالت کو بچایا ہے حسین اور تو نے حیدر کی ولایت کو بچایا ہے حسین تو نے آدم کی خلافت کو بچایا ہے حسین تو نے احمد کی رسالت کو بچایا ہے حسین تو نے موسیٰ کی جلالت کو بچایا ہے حسین تو نے حیدر کی ولایت کو بچایا ہے حسین تو تیرے احساس رسولوں کی رسالت باقی مرحبا مرحبا حیدر کی ولایت باقی مرحبا مرحبا حیدر کی ولایت باقی ایک باوت مند تیرا پیغام زمانے کو صدا دیتا ہے تیرا پیغام زمانے کو صدا دیتا ہے درد کے بدلے یہ زخموں میں مزہ دیتا ہے اور حق پہ آ جائے تو مرنے کی دعا دیتا ہے اور تعبد زندگی دینے کی دعا دیتا ہے تعبد زندگی دینے کی دعا دیتا ہے اور ہے یہ پیغام کہ تلواروں پہ چلنا سیکھو اور صبر کی دیگ سے باطل کو کچلنا سیکھو ہے یہ پیغام کہ تلواروں پہ چلنا سیکھو اور صبر کی دیگ سے باطل کو کچلنا سیکھو اور پڑھ لیا کلمہ تو پھر کلمے کی توقیر بنو پڑھ لیا کلمہ تو پھر کلمے کی توقیر بنو دشمن حق کے لیے پاؤں کی زنجیر بنو کیا کہنے وہ کردار کے اسلام کی تنویر بنو
और तुम वफादारी में अब्बास की तस्वीर बनो। पढ़ लिया कलमा तो फिर कलमे की तौकीर बनो। दुश्मने हक के लिए पाँव की जंजीर बनो। हो वो किरदार कि इस्लाम की तनवीर बनो। तुम वफादारी में अब्बास की तस्वीर बनो। और हक की राहों में बढ़ो हुक्म इलाही लेकर। और आग में कूद पड़ो परचम गाजी लेकर। आग में कूद पड़ो परचम गाजी लेकर। और आखिरी पर समझते हैं कि आग में कूद पड़ो परचम गाजी लेकर। कोई शैतान तुम्हें हरगिज न डराने पाए। कोई शैतान तुम्हें हरगिज न डराने पाए। सुरखरू रहना कोई सर न झुकाने पाए। सुरखरू रहना कोई सर न झुकाने पाए। राहे हक से कोई जालिम न हटाने पाए। नक्श इस्लाम के बातिल न मिटाने पाए। राहे हक से कोई जालिम न मिटाने राहे हक से कोई जालिम न मिटाने पाए। नक्श इस्लाम के बातिल न मिटाने पाए। और भूख और प्यास की राहों से गुजरना होगा। तुम जो मुस्लिम हो तो इस्लाम पे मरना होगा। इतना है मौलाना बेरोज अहमद साहब हाफिज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तकरीबन 1500 लोगों की तारीफ जो मैंने आपके सामने गंभीर से पेश करता हूँ। और पेश करना डॉक्टर आई चाहिए एक किताब आई सबसे आखिरी बात आखिर विरोध है काम जरूरी है। 15 यहूदियों और जनाब मूसा गवर्नर 10 जना कोई वसूल आया इंजीनियर में संख्या कोई आएगा। अब ये इन दोनों कौमों के मानने वाले जो रोम जो था उस वक्त एम्पायर था, साम्राज्य था। इसलिए दवा दोस्तों हुकूमत हुई मुसलमानों की रसूलुल्लाह के ज़माने में। ये सब रोम की हुकूमत की रोम का हिस्सा करता है। अरबों का गोल करता है रसूलुल्लाह के ज़माने में। तो उनको ही तलाश आने वाले को ही न होने और तमाम लोगों का प्रभाव है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 20 साल का फर्क होता है तकरीबन। जो रसूलुल्लाह से 4 पीढ़ी पहले जनाब हाकिम ये काम से सफर कर गए। इसी मकानों पर गए वहाँ जो योग के साथ शामिल था वो समझ गया कि ये कोई अहम हालात ऐसे हुए कि जनाब हाकिम को वहाँ देखना पड़ा। खानदान के अंदर कुछ दिन जनाब हाकिम वहाँ पर गए। कुछ दिन उसका खराब पाया। तो जब वहाँ से जनाब हाकिम चले तो धीरे से उन्होंने कहा और ये जमानत को लेने के लिए बताएगा तो वो मेरा जनाब हाकिम वापस चलेंगे। काम तो गए नहीं वापस चलेंगे। तो
اب یہ بچہ اور اس زمانے میں 3 کمان کھجور کے طرف تیر مارا گیا، تیر جگہ پر مارا، اور یہ جو یہاں پہ اب یہاں پر کیا گیا یہ ہو نہ ہو بچہ اور جناب بھابھی کے پاس اور بھابھی نے جیسا جنا رکھا بچے کو روانہ کیا۔ جب مکے کے قریب آنے والے تھے جب سڑک کرنا تو بچے نے کہا بیٹا میرے اپنے نام سے مکے والوں کو نہ کرا، مجھے غلام کہیے نہ کہیے عبدالمطلب کے نام سے یہ ہے۔ اب اسی سے منسلک چیز ہے کہاں سے کہاں رومن امپائر نے ملتا کیا ہے؟ فیروز احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اس ملک کے اندر، میں نے اس لائبریری میں پہنچا جو وہاں کی دارالسلطنت کی لائبریری ہے، وہاں پر میں نے پایا کہ ابو سفیان کا وصیت نامہ معاویہ کا نام وہاں لائبریری کے اندر موجود ہے، جو آج بھی موجود ہے، اور معاویہ کا وصیت نامہ یزید کے نام لائبریری کے اندر دونوں وصیت نامے لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ تیسرا میں حوالہ دے دوں جو کربلا کا واقعہ ہے، الگ دینا مجھے بات نہیں چاہیے تھا لیکن برسر تذکرہ میں یہی دے دوں کہ جب مختار کا زمانہ آیا تو 2 بار مختار پکڑے گئے چھوڑنے کے بعد بھی، یزید کے قافلے والوں نے 2 بار پکڑا ہے اور جیل میں ڈالا ہے مختار کو، لیکن دونوں بار مختار کی بہن صفیہ جو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کی بیوی صفیہ کے خط سے صفیہ عبداللہ کے ذریعے خط بھجوایا ہے یزید کے پاس، سیدھے یزید کے پاس، ایک آیا ابن زیاد ہے اور ایک ڈائریکٹ جو ہے یزید کے پاس، تو دونوں بار اس خط کے حوالے سے جو ہے مختار کو رہا کیا گیا، باقاعدہ رہا کیا گیا، لیکن تیسری بار جو عبداللہ نے ڈاک کے خط لکھا ہے یزید، تو یزید نے جواب میں جو خط لکھا ہے وہ بھی محفوظ رہا ایک زمانے تک، جب تک بنی امیہ کا 132 سال کا دور رہا۔ جواب میں کیا لکھا ہے یزید نے عبداللہ بن عمر کو؟ بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہو، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں دکھاتا ہوں تمہارے باپ کے خط جو مجھ کو لکھے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے وہ ساتھ کر دکھاؤں گا، لیکن عبداللہ بن عمر گئے نہیں۔ یہ حوالہ مجھ کو دینا تھا، خاص طور جو نئی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ دونوں وصیت نامے موجود ہیں روم کے دارالسلطنت میں آج بھی، اور یہ 7 چھوٹے نا چھوٹا اس سے بڑا چوڑا اس سے بڑا 7 صندوقوں کے اندر حضرت عمر والے 7 خط بنی امیہ کے آخری خلافت تک کے زمانے تک ریکارڈ ملا ہے، بغور فیروز احمد صاحب کہ وہ موجود رہے۔ اب وہ شعر سنیے، شعر میں کمال کیا ہے، ہم ہندی ساہتیہ میں پڑھتے ہیں جو بہاری میں گا کر اردو میں پڑھتے ہیں سورے میں سمندر،
یہاں تاریخ کو 50 سال کی تاریخ کو شاعر نے ایک شعر کے اندر نظم کر دیا. 50 برس کی تاریخ کون سی؟ رسول اللہ کا وصال ہوا 11 ہجری میں اور 10 محرم سن 61 ہجری کو ہوا یوم عاشوراء. اس 50 سال کے اندر کیا کیا ہوا؟ تین خلافتیں، چوتھے خلیفہ کا دور بھی 5 سال، اس کے بعد امام حسن معاویہ، یہ شعر ایسا ہے کہ اس کو تو اپنے موبائلوں میں لے لیں لوگ. اب تلک منظر سے ہٹ کر منظر سے ہٹ کر گل کرتے تھے یزید. اب تلک لٹ سے ہٹ کر گل کرتے تھے یزید. ایک یزید آیا کرے ایک یزید آیا کرے منو یزید بیماریاں. ایک یزید آیا کرے بد منظر ایک یزید آیا کرے منظر بڑا سمندر ہے. آج اس کو پھر سرگرمی کے درمیان کیا جس میں سرکار جو عالم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑا فرق چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہر یہ گھر میں گزرا
مسئلے میں ہے جو کلام چل رہا ہے وہ ہے قرآن اور ماشاء اللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں. اللہ آپ کی سلامت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آپ لوگ کو بہترین روزی عطا فرمائے. کوئی خون جانے سوائے میرے آگے حضور کے سلوات پڑھتے ہیں. بیان جو ہے قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہے. کل ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کے کتنے نام ہیں. یہ بھی بیان ہو چکا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے. یہ ساری بات گزری. یہاں پر پہلا آتا ہے سورہ الحمد. دیکھیے قرآن کی عظیم گہرائیوں کو کنیکٹ ہو جاتا ہے. کسی بھی بستی روزی نے سب سے پہلے پورا سوالم کے واسطے پہنچا استعمال کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تھوڑا غور سے اسے ہٹا دو تو صحیح رہے گا. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند. یعنی قرآن. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند. قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب کو آپ پڑھیے گا. اس میں نیچے لکھا ہوا ہے یہ وہ کتاب ہے. ذالکہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ذالکہ کا مطلب ہے وہ اور ہاذا کا مطلب ہے یہ. توجہ فرمائیے گا. لیکن جتنے بھی ترجمے ہیں سب میں یہی ملے گا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. پروردگار جب یہی ترجمہ ہونا تھا تو ذالکہ کو رکھنا چاہیے تھا کہ جگہ پر ہاذا ہونا چاہیے تھا. یہ کتاب وہ ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مگر ذالکہ رکھا ہے ہاذا نہیں رکھا. اور ترجمہ یہ ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یعنی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے قرآن کا ظاہر تو سامنے ہے, قرآن کا باطن سامنے نہیں ہے. توجہ, قرآن کا ظاہر سامنے ہے, قرآن کا باطن سامنے نہیں ہے. دوسرا لفظ رکھا جائے یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے 12ویں امام کبھی آدمی غائب ہے کبھی شخصیت غائب ہے. توجہ, غیبت کی دو قسمیں قرآن کو سمجھے نا. اہل بیت سے غیبت کی دو قسمیں, غیبت شخص, غیبت شخصیت. غیبت شخص کا مطلب ہے آدمی ہی غائب ہو گیا. توجہ, شخصیت کا مطلب ہے آدمی تو سامنے ہے شخصیت غائب ہے. نہیں متوجہ. جناب موسیٰ بار بار فرعون کو سمجھا رہے ہیں موسیٰ فرعون کے سامنے ہے, فرعون کے سامنے شخصیت موسیٰ نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے بآواز بلند. اسی طریقے سے امام جماعت جن سے ملے ان کی نظر میں شخص امام تو ہے مگر شخصیت امام ان کی نظر سے غائب ہے. اسی طریقے سے قرآن تو ہے مگر مطالب قرآن ہماری نظروں سے غائب ہے. تو جب بھی قرآن کی شروعات ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمد سے. تو یہ بتائیے الحمد کے جہاں بہت سارے نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے سبع مثانی. توجہ رکھیے گا. سبع مثانی کا مطلب ہے یہ وہ سورہ ہے جو مکے میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں بھی نازل ہوا. باقی جتنے سورے ہیں یا مکی ہے یا مدنی ہے ڈبل نازل نہیں ہوا. قرآن میں سورہ الحمد کے نام سبع مثانی کا مطلب ہے سب مانے 7, یعنی اس میں 7 آیتیں ہیں. مثانی یعنی 2 مرتبہ نازل ہوا. توجہ, ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور ایک مرتبہ
اب بھی متوجہ نہیں ہوئے، لا رہا ہوں، میں کہا بیداری کا ثبوت ہے، اگر تاخیر ہوئی تو اس کے آپ ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار نہیں، صلوات پڑھیں بابا چونکہ میں اللہ میاں کو نہیں کہہ سکتا بارش کی وجہ سے مجھے پھنسنا نہیں ہے آخرت میں۔ ایک عالم دین 22 سال تک پھنسے رہے اسی بات پہ کہ بارش کا صحیح وقت بتا دو، ریزہ ڈال کے نماز پڑھانے کے لیے گیٹ پہ پہنچے، بارش شروع ہوئی، کہا بے ٹائم بارش ہو رہی ہے۔ 22 سال تک اللہ یہ پوچھتا رہا کہ ہمیں بارش کا صحیح ٹائم بتاؤ، لہذا اللہ کے کسی بھی کام پر اعتراض نہ کرنا ورنہ نجات بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ توجہ رکھے گا، موضوع ذہن میں رہے کہ سبع مثانی 7 آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوا قرآن، یاد رکھیے گا۔ ابن عباس نے کہا، ابن عباس کو نے بحر زخار، بڑا علم کا گہرا سمندر، انہوں نے کہا یا علی ذرا قرآن کی تفسیر بیان کرو۔ مولا علی نماز عشاء کے بعد بیٹھے، سوالان کی جو قرآن کی تفسیر شروع کی، جب شروع کری تو صبح کے ستون نمودار ہوئے۔ کہا ابن عباس ابھی تو کہیں بھی نہیں پہنچے، ساری رات ختم ہو گئی، کہیں بھی نہیں پہنچے، بس اتنا سمجھ لو جو پورے قرآن میں ہے، توجہ رہے، جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ یعنی علی سمجھانا چاہ رہے ہیں قرآن سارا میرے سینے میں سمٹا ہوا ہے۔ یہاں تک تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن جو میں سنانا چاہ رہا ہوں شاید ہے، چاچا تو جانتے ہی ہیں، ممکن ہے کہ آپ نے کم سنا ہو۔ یہ بتائیے یہ کیوں کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں؟ توجہ فرمائیں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں الف ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں بغیر نقطے کے باؤ جو اردو جانتے ہیں جو تصویر بنائی جاتی ہے۔ یہ کیوں کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، نقطہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، توجہ، نقطہ تیسرے نمبر پر ہے۔ علی بتانا چاہ رہے پہلا رتبہ اللہ کا ہے، دوسرا رسول اللہ کا ہے، تیسرا علی ولی اللہ کا مرتبہ ہے۔ صلوات میں آوازیں بنائیں۔ تیسرا نقطے کا مطلب سمجھے، تیسرا عہدہ ولایت و امامت کا ہے۔ کتاب کا نام ہے مصابیح الانوار، عربی میں کتاب ہے، اس میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو مشکل حدیثیں ہیں، تو پتہ چلا نقطہ معمولی نہیں ہے۔ جنہوں نے اس نقطے کو سمجھا انہوں نے دشمنی کی حد کر دی۔ توجہ رہے، حد کا یہ عالم ہے کہ نماز میں بسم اللہ ہی چھوڑ دی۔ توجہ، بسم اللہ چھوڑنے کا نتیجہ ہوا کہ شیطان اتنا غالب آ گیا، اب ان کی نماز صحیح نہیں ہے، وہی نماز صحیح ہوگی جس میں بسم اللہ ہو، چونکہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے، سوائے سورہ برات کے اس میں نہیں ہے، تو نقطہ بڑا ہے ہمیں۔ اگر نقطہ نہ ہو تو میں بھی نہ ہوں، توجہ رکھیے گا، نقطہ نہ ہو تو مقتدی نہیں ہے، نقطہ نہ ہو تو زامن بھائی نہیں ہے، نقطہ نہ ہو تو منور نہیں ہے، نقطہ نہ ہو تو قبلہ نہیں ہے، نقطہ نہ ہو تو کعبہ نہیں ہے، نقطہ نہ ہو تو علی نہیں ہے، نقطہ نہ ہو تو خدا نہیں ہے۔ توجہ، اگر نقطہ نہ ہو تو خدا نہیں ہے تو کتنا بڑا مقام ہے، ایک نقطہ میں ساری کائنات سمٹ گئی۔ صلوات میں آوازیں بلند۔ دنیا کیا سمجھے گی نقطے کو؟ نقطہ معمولی نقطہ نہیں ہے، اگر نقطہ نہ ہو تو خدا بھی نہیں ہے، پھر وہ خدا ہو جائے گا بڑے ہے کے ساتھ، خدا نہیں رہے گا تو نقطہ
बड़ा अहम है, तवज्जो रखिएगा। एक पॉइंट के अंदर पूरा कुरान सिमटा हुआ है, नहीं मुतवज्जे हुए। आप कंप्यूटर खोलिए, उसमें डॉट डॉट लगे हुए होते हैं या नहीं, तवज्जो फरमाए ना, उसमें डॉट बने हैं, जितना फीड कर दिया सारा उसके अंदर सेव हो गया, तवज्जो सारा सेव हो गया। जब भी आप खोलेंगे तो कोई एतराज नहीं करता, इस डॉट में सारी कायनात आ सकती है, तो क्या एक नुक्ते में सारा कुरान? सलावत पढ़ेंगे बाबा से बोलो। एक बनतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वाले। डॉट होते ही नहीं, तो डॉट में सब कुछ है, उसके अंदर सब है, तो कोई एतराज नहीं। नुक्ते में कुरान आ जाए तो मानने को तैयार नहीं है, ये कौन सी बात? ये नुक्ता इतना अहम है कि पूरी आंख में अल्लाह ने एक ही रखा है, तवज्जो फरमाए, पूरी आंख में एक नुक्ता रखा है। जब ये इतना पावर है कि एक ही लम्हे में सारी कायनात देख सकता है, तो जो पूरा नूर हो तो फिर उसका क्या आलम होगा? सलावत बाबा से बोलो। वो तो नूरा खुदा है, वो तो नूरे महज है। एक नुक्ता आंख में आ गया, इससे ज्यादा रफ्तार कायनात में किसी की नहीं है, ना कोई परिंदा, ना कोई जहाज, ना कुछ नहीं, सब नीचे रह जाएंगे। ये एक ही लम्हे में आसमान की सैर कर लेगा। जब खाकी बंदे के पास नुक्ता हो तो ये इतना पावर है, तो जिसे अल्लाह ने अपने नूर से बनाया हो तो फिर वो कितना पावरफुल होगा। अब ये एतराज करना गलत है कि रसूलुल्लाह मेराज पे कैसे गए, तवज्जो फरमाई ना, रसूलुल्लाह मेराज पे कैसे गए? रब्बा जंजीर हिलती रही, पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म रहा, ये हमारा नूर इतना पावरफुल है, वो तो अल्लाह का नूर है, वो तो अल्लाह का नूर है जो चश्मे ज़दन में गया भी कैसे? देखिए इब्तिदा भी अबू तालिब के घर से है, इब्तिदा भी तारीख पढ़ के देखिए, इब्तिदा भी अबू तालिब के घर से है और इंतहा भी अबू तालिब के घर पर है। सलावत में आवाज़ें बुलंद। क्या दुनिया समझेगी अहले बैत को, क्या दुनिया समझेगी कुरान को? रसूल इस्लाम गए और जब पहुंचे आवाज़ें उदना मिन्नी, उदना मिन्नी, उदना मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ। जब करीब पहुंचे तो तारीख ने कहा 2 कमान का फासला रह गया। अब यहाँ बड़ी तफसीली गुफ्तगू है कि कमान से क्या मुराद है, कि बम मुराद है या और चीज मुराद है, वो अलग तफसीर है। बहरहाल जब करीब आ गए, अब जब गुफ्तगू शुरू हुई तो नबी ने देखा ये तो लहजा जाना पहचाना है, नहीं मुतवज्जे हुए। एक ऐसी सलवात पढ़े जो सोने वाले जाग जाए। तो ये तो लहजा जाना पहचाना है। अब जो हाथ देखा था वो भी जाना पहचाना। देखिए अल्लाह ने किसी हैरा गैरा का लहजा इख्तियार नहीं किया। हमारे यही होता है, जिसका लहजा पसंद हो उसी का इख्तियार किया जाता है। अल्लाह ने अली का लहजा इख्तियार करके बताया, अगर कोई कायनात में रसूल के बाद सबसे प्यारा है तो वह अली है, हमें कोई और प्यारा नहीं है। सलावत पढ़ेंगे बाबा। रसूलुल्लाह अर्श पे गए और जाने के बाद एक मकाम पर रुके। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, इससे आगे एक कदम भी बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। यानी फरिश्ते को अपनी हद मालूम है, इंसान को हद नहीं मालूम। तवज्जो, इंसान को नहीं पता कब ये जून में जनवरी बन जाए, कब जनवरी में जून बन जाए। सलावत पढ़ेंगे बाबा से बोला।
سمجھ رہے ہیں نا میرے اشارہ؟ جو جنوری میں جون بنے ہیں یعنی غصہ کنٹرول سے باہر، اور جو جون میں جنوری بن رہے وہ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ بھٹی بھی گرم نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا عزیزو دھیان میں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں، مولا متقین وہاں پہنچے جہاں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ کائنات میں رسول اللہ وہ ذات ہے جو مین نالین کے قاب قوسین پر پہنچے، مین نالین کے پہنچے۔ دنیا والے تو پیغمبر کی نالین کے برابر بھی نہیں سکتے، پھر علی کے برابر، پھر نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب لوٹ کے آئے تو علی مرتضیٰ نے مسکرا کے کہا صلوات تو مولا متقین نے کہا یا رسول اللہ معراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ یہ وہی تو کہے گا جو موقع پہ موجود ہو، جو موقع پہ موجود نہیں ہے وہ یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ تو قرآن بات ذہن سے نہ نکلے، پورا قرآن نقطہ با میں سمٹا ہوا ہے، اور اللہ نے جب ملائکہ نقطہ یاد رکھے گا اہل بیت، مقام اہل بیت کا جب امتحان لیا تو کیا اللہ نے آدم کو ہی پڑھایا تھا؟ فرشتوں کو نہیں پڑھایا؟ پڑھایا نہیں پڑھایا؟ بھئی پڑھایا ہے جبھی تو امتحان لے رہا، اگر نہیں پڑھایا تو امتحان کا کیا مطلب؟ یہ تو عدالت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ سامنے نور رکھا ہوا، فرشتوں دیکھا، بتاؤ یہ کس کے نام ہے؟ ام بے ہم بے اسمائہم، قرآن ام بے ہم بے اسمائہم، ان کے نام پڑھو۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اس کے علاوہ کچھ جانتے نہیں جتنا تو نے پڑھا دیا۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ مثال دے دوں، دیکھیں مثال فرشتوں کی کمپیوٹر کے جیسی ہے، جتنا فیڈ کر دیا اتنا ہی رہے گا، اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں ہو سکتا۔ میری بات پہ توجہ کریں، جتنا فیڈ کر دیا اتنا ہی رہے گا۔ فرشتوں کی مثال ایسی ہے، جتنا پڑھا دیا اتنے ہی پڑھے ہوئے ہیں، آگے نہیں پڑھ سکتے۔ آدم نے کبھی نور کو دیکھا، کبھی نام کو دیکھا کہ یہ محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے۔ توجہ، مسئلہ یہاں رک گیا۔ قرآن میں ہم بے ہم کہا، بے اسمائہم کا ہم کا لفظ آیا ہے، اللہ نے نام نہیں کھولے، یہ ہم کہاں پتہ چلے گا؟ یہ اسمائہم کا پتہ چلے گا؟ یہ جو ہے میم ہے، یہ کائنات میں توجہ رہے، وہی بتا سکتے ہیں جو حدیث قصہ، توجہ، جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ جب جبریل نے کہا یا رب ومن تحت القصہ، اللہ نے کہا ہوم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات میں آوازیں بلند۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ ہم صرف وہ بتائے گا جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ دوسروں کیا معلوم؟ تو لہذا قرآن اور اہل بیت، اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تھوڑے آگے بڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ آ گیا۔ دیکھیں ایک دفعہ کہنے کے بعد دوبارہ کہنا وہ بات وزن نہیں پیدا کر سکتا، لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے الرحمن عام ہے، الرحیم خاص۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معرفہ نکرہ۔ میں نے یوں آسان کر دیا کہ کبھی ہر آدمی معرفہ نکرہ نہ سمجھے۔ شہر، کوئی بھی شہر، دلی ایک خاص شہر، سمندر، کوئی بھی سمندر، گنگا ایک خاص سمندر۔ اسی طریقے سے پانی وانی پیو، پانی سب پیتے، پانی کوئی نہیں پیتا۔
توجہ یہ نہیں کھانا وانا کھانا سب کھاتے ہیں وانا کوئی نہیں کھاتا اسی طریقے سے انبیاء میں آ جاؤ عیسیٰ ویسا عیسیٰ تو نام ہے ویسا کوئی نہیں ہے موسیٰ ووسا موسیٰ تو ہے ووسا کوئی نہیں ہے ابراہیم تو ہے ابراہیم کوئی نہیں ہے ایک نام ایسا ہے جو کبھی محمد نہیں بن سکتا علی کہو تب بھی کلمہ ولی کہو توجہ قاعدہ ایک نام ایسا ہے جس کا کبھی محمد نہیں بن سکتا علی کہو گے تب بھی کلمہ ولی کہو گے جب بھی کلمہ ہے کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا منزلت ہے اور اللہ میں انہیں ہی نام رکھا جب حضرت علی کی ولادت ہوئی کسی نے زید نام رکھا کسی نے حارث نام رکھا کسی نے اسد نام رکھا سب نے اپنی اپنی مرضی سے ہمارے یہاں بھی ہوتا کسی کے یہاں ولادت ہو تو خالہ کچھ رکھیں گی پھوپھو کچھ رکھیں گی چاچا کچھ رکھیں گے ماموں کچھ رکھیں گے مگر جناب ابو طالب نے کہا نہیں اللہ کے گھر میں آیا ہے تو اللہ ہی نام رکھے گا توجہ اللہ نے نام رکھا حق کے گھر میں آیا تو اللہ ہی تو نام رکھے گا کہ اللہ کیسے رکھے گا جب جناب ابو طالب نے ایک پرچہ لکھا اور اللہ کے حوالے کر دیا پہاڑ پہ جا کے حوالے کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اس پہ جو ایک جواب ہے تختی نازل ہوئی کہ اے ابو طالب چونکہ یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا اس کا نام ہم نے اپنے نام پر علی رکھا توجہ رکھنے کی وجہ بھی بتا دی اس کے وجود سے اللہ کا وجود باقی رہے گا اللہ اس کے وجود کو باقی رکھے گا صلوات پڑھیں گے بابا تو بات سمجھ میں قرآن اور اہل بیت کتنا مقام علی مرتضی پیدا ہوئے دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے آخری فرتلک پہلا بھی کعبے میں آیا توجہ رہے پہلا بھی کعبے میں آیا آخر بھی کعبے میں آئے گا مگر فرق یہ ہے پہلا پیدا ہوا ہے آخری ظاہر ہوگا صلوات پڑھیں گے بابا پہلا کعبے میں پیدا ہوا ہے آخری جو ہے کعبے میں ظاہر ہوگا بس آخری فضائل کے حوالے سے اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنا گھر بنایا نہیں کیا اللہ رہتا ہے رہتا نہیں ہے صرف نسبت ہے توجہ رکھے گا اس سے پہلے کی بات دیکھیے کہ جناب صلوات پڑھے عبد المطلب صلوات پڑھے ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا توجہ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا جناب عبد المطلب نے کچھ نہیں کہا جب اس کے غلام ان کے اونٹوں کو لے گئے جناب ابو طالب پہنچے جناب عبد المطلب پہنچے ابرہہ کو پتا چلا کہ میں تو سوچ رہا تھا آپ خانہ کعبہ کی سفارش کریں گے خانہ کعبہ کے بارے میں سوال کریں گے آپ تو اپنے لوٹ لینے آئے ہیں جناب عبد المطلب نے کہا اس کا بھی مالک ہے میں جو اونٹوں کا مالک ہوں وللبیت رب اس رب کا بھی کوئی مالک ہے وہ اپنے آپ بچا لے گا جب اتنا اطمینان تھا ادھر سے ابرہہ پورے لشکر کو لے کے چلا ادھر اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا نہیں متوجہ ہوئے ابابیلوں کو بھیجا ابابیل چھوٹا پرندہ ہوتا ہے اس کی چونچ میں مسور کی دال کے برابر اس سے زیادہ وزنی چیز نہیں آ سکتی پروردگار یہ کون سا مقابلہ وہ تو ہاتھی سوار لشکر لے کے آیا تو انہیں ابابیلوں کو بھیجا بھائی ہمارے یہاں تو یہی ہے اگر اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہو اس پر رائفل ہے تو ہم پہ رائفل ہو اس پہ گن ہے تو ہم پہ گن ہو اس پہ پستول ہے تو ہم پہ پستول ہو جب ہی تو مقابلہ ہوگا وہاں تو ابابیل کا لشکر ہے ادھر جو ہے ہاتھی سوار لشکر ہے اللہ آواز دے گا میں کائنات کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں جب دنیا کی بڑی طاقت دنیا کی بڑی طاقت ہماری چھوٹی طاقت
مقابلہ نہیں کر سکتی جب اسی کعبے سے بڑی طاقت آئے گی تو پھر اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ صلوات میں آوازیں بلند۔ اللہ بتانا چاہ رہے ہم بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقت کے ذریعے نیست و نابود کرتے ہیں۔ کاش بھی معقول قرآن نے کہا جس پر جو گر گئی وہ چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گیا۔ عذاب الہی اتنا سا گنکر ہے، لیکن کسی نے کوئی خانہ کعبہ پہ گری، صرف دشمنان خدا پہ گری۔ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ ہم بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقت کے ذریعے نیست و نابود کرتے ہیں، اور یہ بات کسی نے مانی ہو یا نہ مانی ہو، لیکن ایران نے منوا لی ہے۔ توجہ، کسی نے مانی ہو یا نہ مانی، مگر ایران نے منوا لیا کہ ہم کسی کو سپر پاور نہیں مانتے۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب کسی کو نہیں مانیں گے۔ شاعر کے زبان پہ کہہ دوں، تھا کبھی روس کا چرچا، کبھی امریکہ کا، لوگ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ توجہ، آخری میں تھا کبھی روس کا چرچا، کبھی امریکہ کا، لوگ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آخر ایک روز یہ ایران نے منوا ہی لیا، الفت آل نبی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آخر ایک روز یہ ایران نے منوا ہی لیا، الفت آل نبی سب سے بڑی طاقت ہے۔ صلوات پڑھیں گے منوایا نہیں منوایا ایران نے۔ ہمارے دل میں اہل بیت موجود ہے، نہ وہ کسی سے ڈرے اللہ کے علاوہ اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مرنا تو ہے تو شہادت سے بڑھیا موت کون سی ہوگی؟ لہذا مولا علی کو ماننا کافی نہیں ہے، مولا علی کی ماننا ضروری ہے۔ مولا علی کو ماننا تو ہندو بھی تو مانتے ہیں، اہل عنود، اہل سنت بھی تو مانتے ہیں، پادری بھی تو مانتے ہیں، دوسرے مذہب علی مانتے ہیں کہ ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے۔ نہیں، طاہر القادری سے سوال کیا گیا کہ تینوں میں اور حضرت علی میں کیا فرق ہے؟ طاہر القادری جو اہل سنت کے پاکستان کے بڑے رائٹر ہیں، بڑے یعنی اسکالر ہیں، انہوں نے کہا یہ بات اکیلے میں نہیں پوچھی جاتی۔ توجہ، کیا سننے آپ لوگ، یہ بات اکیلے میں نہیں پوچھی جاتی، جب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں مجمع زیادہ ہو تب یہ سوال لکھنا۔ جب ایک دن مجلس پڑھنے گئے تو سوال لکھا گیا کہ آج تو بتا دو کہ علی میں اور عمر میں کیا فرق ہے؟ طاہر القادری نے کہا اگر دوسرے نماز نہ پڑھیں تو کافر ہو جائیں گے، اور اگر علی نماز نہ پڑھے تو خدا مان لیے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ جبکہ علی خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں۔ کبھی شب ہجرت سو کے بتایا، کبھی سورج پلٹا کے سجدہ کر کے بتایا۔ لہذا مولا علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ مولا علی کی مانی جائے۔ اگر دونوں چیزیں ایک ساتھ ٹکرا جائیں، ایک ہی وقت ہے یا نماز پڑھنا یا مجلس کر لے، تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، مجلس چھوڑ دیں۔ چونکہ مجلس مستحب ہے، نماز واجب۔ دلیل کیا ہے؟ جب مولا متقیان کو زخمی کیا گیا اور امام حسن آئے تو امام حسن سے مولا نے کہا کہ میرے لال پہلے نماز جماعت پڑھاؤ، بعد میں اپنے باپ کا غم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے تاریخ میں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے، نماز قضا نہ ہو۔ پہلی بات تو نماز اور مجلس ٹکرانی ہی نہیں چاہیے، اگر ٹکرا رہی ہے تو یہ معرفت کی کمی ہے۔ توجہ، ہمیں نماز کی معرفت نہیں ہے، چونکہ نماز کو بچانے کے لیے ہی امام حسین نے قربانی پیش کی تھی۔ ایک باکسری بات کہتے ہیں، اگر ایک انسان رات بھر شب بیداری کر رہا 5 گھنٹے، ماتم کر رہا 5 منٹ کے لیے، مسلح پر نہیں آ سکتا تو وہ مقصد امام حسین سے ناواقف ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ امام حسین نے قربانی کیوں پیش کی تھی۔ لہٰذا نماز پر بھرپور توجہ رہے۔
زندگی قضا کر جائے مگر نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ واجبات نماز 11 ہیں، لیکن اس میں پھر 2 قسمیں، ایک کا نام ہے رکن، ایک کا نام ہے غیر رکن۔ غیر رکن کا مطلب یہ ہے کہ بھول چوک ہو جائے، کہیں نماز احتیاط ہے، کہیں سجدے سہو ہے۔ لیکن رکن کا مطلب یہ ہے اگر بھول چوک ہوگی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ 5 چیزیں رکن جو ہے، نمبر 1 نیت، پہلے یہ طے کرے انسان کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ذہن میں یہ رکھے قضا ہے یا ادا، فرادہ ہے یا جماعت سے، پہلے ذہن کو۔ نمبر 2 نیت 1۔ نمبر 2 تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کا کیا مطلب؟ اب تک جو چیزیں جائز تھی وہ سب حرام ہو گئی۔ تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ اب تک جو آپ کے لیے جائز تھی، کپڑے پہننا، کچھ تو بول جائیے نا، جب تک آپ سلام نہ پڑھیں گے یہ سب حرام ہے۔ جیسے حج بیت اللہ میں احرام باندھ لیا تو جو چیزیں جائز تھی وہ حرام ہے، جب تک آپ کا حج یا عمرہ مکمل نہ ہو جائے۔ آپ اپنے گھر 5000 کا سوٹ پہنیں گے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ توجہ، اللہ کی بارگاہ میں وہی 2 کپڑے پہننے ہیں جو ایک غریب پہن رہا ہے۔ توجہ ہے نا۔ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب پہلی تکبیر پوری نماز میں یہ ایک واجب ہے، باقی مستحب ہے۔ نمبر 2 قیام، سیدھے کھڑے ہونا، حمد سورہ پڑھا جاتا ہے قیام، اس کے بعد ہے رکوع، اس کے بعد دونوں سجدے، یہ ہے رکن۔ اگر بھول گئے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مگر کیا کہنا اسلام کی ان عظیم ہستیوں کا جو مرتے مرتے بھی نماز کو یاد دلاتے ہوئے گئے ہیں۔ عزیزو یاد کرو وہ منظر، دیکھیں چھوٹا بچہ کسی کا بھی ہو، انسان سے اس سے آٹومیٹک محبت ہوتی ہے، لیکن جو حسین کے قلب کا سکون ہو، جسے تاریخ میں سکینہ کے نام سے، یہ کتنی لاڈ اور پیار سے پالی گئی، سنیں گے آپ کہ کبھی امام حسین کی آغوش میں، کبھی چچا عباس کی آغوش میں، کبھی بھیا علی اکبر، کبھی بھیا قاسم، کبھی زینب، کبھی ام کلثوم، کبھی دیگر خواتین۔ یہ تو پیدل چلنا جانتی ہی نہیں ہے، اور کربلا کے بعد اس پہ کیا ظلم و ستم ہوئے۔ عزیزو پرسہ دلو کتنی لاڈ و پیار سے پیالی۔ امام حسین نے کیا کہا؟ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ تو کتنی محبت ہے امام حسین کو جناب سکینہ سے۔ ذرا حسین کے دل سے پوچھو، جب نوکے نیزہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے، سکینہ کے کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی دامن میں آگ لگا رہا ہے، کوئی جو پشت پہ ناقے کی سوار کر رہا ہے، تو بے مقنع چادر سوار کیا ہوا۔ عزیزو رو لیجئے، یہ ایام عزا چلنے لگ کتنے لاڈ اور پیار۔ اور جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، اے بابا جب کیا آپ نے بھی مرنے میں قسم کے بال کمر باندھ لی؟ اے بیٹا سکینہ، جس کے سارے گھر والے چلے جائیں، جس کا بھتیجا بھائی اور سب وفا چلے جائیں، کہ بابا جب آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں مدینہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ آمادہ ہوئے عزیزو، یاد رکھیے گا جو آگ حسین کے غم میں نہیں رو سکتی وہ آخرت میں بہت پتھرا جائیں گی، وہاں سکون نہیں ملے گا۔ سکون میں وہی آگ ہوگی جو اہل بیت کے غم میں تر بتر ہوگی۔ امام صادق نے ابو بصیر سے کہا، اے ابو بصیر تم میرے جب پہ گریہ نہیں کرتے؟ کہا مولا روتا رہا ہوں۔ ابو بصیر نے رومال ہٹایا کہ مولا دیکھو داڑھی تک آنسو آ گئے۔ کہا نہیں نہیں ابو بصیر ایسے رہو جیسے ضعیفہ جوان لال پہ بلک بلک کر گریہ کرتی ہے۔ تو جناب سکینہ نے کہا بابا ہمیں مدینے پہنچائیے۔ امام نے کہا سکینہ نہیں، یہ منزل امتحان ہے۔ لو جی تو اگلا مرحلہ آیا، اب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ صاحب سوگنامہ آل محمد لکھتے ہیں کہ اب عالم ہے حسین نے سب کو سوار کرایا، حسین کو کون سوار کرائے گا؟ حسین نے مقتل کی طرف دیکھا، آواز یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادکم فلا تجبونی، اے میرے شہ
सवारों, ए मेरे घुड़सवारों, ए मेरे साथियों, तुम्हें क्या हो गया? अरे मैं आवाज दे रहा, तुम आवाज पर लब्बैक नहीं कह रहे। इतना कहना था, शहादा के लाशों में हरकत पैदा होगी। उस्ताद मोहतरम कहते हैं एक लाशा जो नहरे फरात पे था, नेज़ो बुलंद होता फिर जमीन पर आ जाता। हे आका, मौत ने मजबूर कर दिया, वरना हमने नुसरत से हाथ नहीं उठाया। अजरकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब ने ये मंजर देखा, हे भैया इन्हें न पुकारो, मैं तुम्हें सवार कराऊंगी। ज़ैनब चली है हुसैन को सवार कराने के लिए। जब सवार करा दिया, हुसैन ने लजाम फरस को संभाला, जुलझना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने कहा, हे मेरे रहमान, अरे सुबह से लाशें उठा रहा हूँ, तू भी थक चुका है, बस आखिरी जहमत है। जुलझना आगे नहीं बढ़ा, उसने सर नीचे किया। कयामत का मंजर, 4 साला बच्ची घोड़े के टांगों से लिपटी हुई है। इमाम ने कहा, सकीना अभी तक तो रोक रही थी, अब क्यों कहने लगे? बाबा जैसे मेरी आग लगी, मैंने दादी जहरा को देखा। दादी फरमा रही है, ए सकीना ना रोक, मेरा हुसैन बहुत प्यासा है। बाबा खुदा हाफिज। हुसैन मैदान कारजार में आए, शहीद हो गए, लेकिन अब सकीना को नींद नहीं आती। शाम गरीब आ गई। अरे अब तो उसूल बदल गया है ना कि अब असगर बाबा के पास रहेंगे, सकीना माँ के पास रहेगी। अजरकुम अल्लाह। अब उसूल बदल गया, सकीना को आवाज नहीं है, नींद नहीं आती। खैमे से बाहर निकली, क्या बाहर आवाज दी, या बता की आवाज दे रही है। एक नवेश शशेब से आवाज है, इलैया इलैया या बुनैया, हे मेरी सकीना मेरे करीब आ जा। सकीना गिरती पड़ती दौड़ती भी पहुंची, बाबा के देखा पूरे बदन पर तीर लगे हुए हैं। सकीना ज़ारो कदार रो रही है। उधर जनाब ज़ैनब ने जब बच्चों को शुमार किया तो सकीना नजर नहीं आती। एक मर्तबा कहा, बहन उम्मे कुलसूम चलो तलाश करें। अब जो ढूंढा तो एक नशेब से बच्ची के रोने की आवाज आ रही। क्या देखा? सकीना बाबा के सराहने ज़ारो कदार रो रही है। ज़ैनब ने कहा, सकीना अरे ये तो बताओ, इंसान की पहचान या लिबास से होती है या सर से होती है? जालिमों ने तेरे बाबा का लिबास भी उतार लिया और सर भी तने से जुदा कर लिया। सकीना ने बाबा फूफी अब्बा इस लाश बेसर से आवाज आ रही थी, इलैया इलैया या बुनैया। अजीजों पुरसा दे लो इमाम ज़माने को। वो वक्त आया, ज़ैनब लेके आ गई करबला से कूफा, राह में जो है सकीना। जब काफिले जरा सुनोगे अजीजों, जालिमों ने ऐसे अकेले ऊँट पे बांधा कि ना चादर है ना मौनी है, रस्सी से बांध दिया, ऊँट को दौड़ाया। अरे अब जो रुकी तो सकीना का गोश्त बढ़ चुका, खून के फव्वारे जारी है, हड्डियां गोश्त छोड़ चुकी। जरा ज़ैनब से पूछो, सैयद सज्जाद से पूछो, जब राह में चल रहे हैं हुसैन का नेजा जिस पर था फौरन खूनी के हाथ से छूटा, जमीन में गड़ गया। सबने पूरी कोशिश करी, नेजा नहीं बढ़ा। जालिम ने कहा, ये तो सैयद सज्जाद बताएंगे। जालिम ने नेजा लिया, सज्जाद बताओ, नहीं तो अभी नेजे पड़ेंगे। सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, आगे बोले, बाबा ना चलने की वजह बताओ। का सज्जाद सीने पे सोने वाली सकीना नाके से गिर गई है, काफले से भी चढ़ गई है। जब तक सकीना नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फौरन ज़ैनब ने नाके से गिराया, सकीना को तलाश किया, एक नशेब में देखा, एक नकाब पोश बीवी है जो सकीना उसकी आगोश में सो रही है। ज़ैनब ने कहा, बीबी आपका बड़ा शुक्रिया, अरे इसे तो नींद ही नहीं आती है, ये तो बड़े इत्मीनान से सो रही है। कहा, ज़ैनब अरे ये वो
گود ہے اس کا بابا اسی گود میں سوتا تھا، اگر یہ نہ سوئے گی تو کہا میں تیری ماں فاطمہ قافلے کے سو چل انا للہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہمارے اس خلیل عبادت قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کے معاف اب میں سے جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، پرچم کفروں کو نفاق کو سر نگو فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ایران اور رتبات علیات مہاراجہ کرام علماء عالم کی حفاظت فرما، جتنے بھی مومنین حاضر ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہم جو عمرہ و زیارات یا حج و زیارات کے متمنی انہیں جلد سے جلد مشرف فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، ماتم حسین۔ تھوڑی جو اندھیروں کی رنگاں دشت بلا نے زینب سے لپٹ کر یہ کہا شاہ ہدا نے کل ہم نہ رہیں گے، 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 لو عاشور کی شب زینب مضطر، کل ہم نہ رہیں گے، لو آ گئی عاشور کی شب زینب مضطر، کل ہم نہ رہیں گے، لو آ گئی عاشور کی شب زینب مضطر، کل ہم نہ رہیں گے، لو آ گئی عاشور کی شب کل ہم نہ رہیں گے، کہتی تھی حسین ابن علی سب سے یہ رو کر، کل ہم نہ رہیں گے، لو آ گئی عاشور کی شب زینب مضطر، کل ہم نہ رہیں گے،
جی بھر کے ہمیں دیکھ لو ہم تم پہ ہو قربان اس دشت میں ہمار ہے کہ رات کے مہمان اس دشت میں ہم اور ہیں کہ رات کے مہمان چل جائے گا پھر سوتے ہوئے حلق پہ خنجر ہم نہ رہیں گے لو آ گئی عاشور کی شب زینب مضطر کل ہم نہ رہیں گے ارے مان اگر دل میں کوئی ہو تو نکالو اس رات میں دولہا علی اکبر کو بنا لو اس رات میں دولہا علی اکبر کو بنا لو 18 برس پالا ہے تم نے سے خواہر کل ہم نہ رہیں گے لو آ گئی عاشور کی شب زینب مضطر کل ہم نہ رہیں گے عاصم نہ رہے گا علی اصغر نہ رہے گا ہم شکل پیمبر علی اکبر نہ رہے گا ہم شکل پیمبر علی اکبر نہ رہے گا ہو جائے گا ایک دن بےحتا عاشور کی شب زینب مضطر کل ہم نہ رہیں گے بے گورو کفن داشت میں ہوگا میرا لاشا افسوس نہ دے گا نہ تجھے کوئی بھی پرسا افسوس کے دے گا نہ تجھے کوئی بھی پرسا میں سے نظر آئے گا سے میرا سر ہم نہ رہیں گے لو آ گئی عاشور کی شب زینب مضطر کل ہم نہ رہیں گے آ جاؤ کی ہڑیے کو میں سینے سے لگاؤں آ جاؤ کہ ہڑیے کو میں سینے سے لگاؤں کچھ آپ کی باتیں سنوں کچھ اپنی سناؤں کچھ آپ کی باتیں سنوں کچھ اپنی سناؤں یہ رات قیامت کی خبر آئی ہے لے کر ہم نہ رہیں گے جو آ گئی عاشور کی شب زینب مضطر کل ہم نہ
की नाथों मेरे पालने वाले, किस दिल से करूँ आबिद मुझे तरके हवाले, किस दिल से करूँगा आबिद मुझे तरके हवाले। चलते हैं जुदाई के मेरे कल्बों पे संचर, कल हम ना रहेंगे, लो आ गई आशूर की शब, ज़ैनब मुज़्तर, कल हम ना रहेंगे। आसिफ हो गया कैसे हमें सिबते पैगंबर, किस तरह रखूं दिल पे हसन सब्र का पत्थर, किस दिल से रखूं दिल पाप सब्र का पत्थर। हर एक से ये कहते रहे शाह पीर ये जाफर, कल हम ना रहेंगे, लो आ गई आशूर की शब, ज़ैनब मुज़्तर, कल हम ना रहेंगे। السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم الحسن المجتبی، السلام علیکم الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم علی غریب الغرباء، السلام علیکم الضعفاء والفقراء، السلام علیکم علی شمس الشمول، السلام علیکم علی النفوس، السلام علیکم المدفون بأرض توس، السلام علیکم مخذ الشیعة والزوار في يوم الجزاء، السلام علیکم الأربعين والأجر يا مولانا والحسن علي بن موسى الرضا وعلى ملك السماء وعلى أملاك الأرض وعلى أخته المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على أصحاب العصر والزمان، السلام عليكم خليفة الرحمن، السلام عليكم أزهر الإيمان، السلام عليكم أبو الظلم والعدوان، أجر الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا وجعل الإنسان وأوانك ورحمة الله وبركاته.